حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں جو سرحد میں دفن ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اس ملک میں، لیکن ان کی بھی شکایتیں گئی بادشاہ کے پاس۔ جہانگیر کی حکومت تھی تو جہانگیر نے جیل میں بند کر دیا مجدد صاحب کو گوالیر میں۔ تو مجدد صاحب کے مرید اور ان کے شاگرد بہت تھے، اکیلے نہیں تھے وہ۔ تو شاگردوں نے مریدوں نے کہا کہ ظلم ہو گیا کہ آپ کو بند کر دیا، ہم بادشاہ کو قتل کریں گے۔ دوش ہوتا ہے نا، وہ کیا سمجھتا ہے اس کے باپ کا ملک ہے یہ ہمارے زمانے میں، ہاں ہم جہانگیر کو قتل کریں گے، اس نے کیا سمجھ لیا؟ تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو، کیوں کہ جب تم اس کو قتل کرو گے تو ملک میں فتنہ ہوگا، کیونکہ اسے بھی حامی ہے، بادشاہ کی بھی حامی ہے، جو تم میرے حامی ہو، میری حمایت ان کی بھی حمایتی ہے، تو پھر فتنہ ہوگا، تو ہم کو فتنہ کی آگ بجھانی پڑے گی، اپنا کام نہیں کر سکیں گے، یہ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ حکمت کی بات کہی کہ پھر آگ لگے تو آگ بجھانی پڑے گی، یہ کام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس کو تو محل میں رہنے دو، جہانگیر کو مجھے جیل میں رہنے دو۔ دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں، اور تم اس کو مار ڈالو گے تو پھر تم میرے حمایتی اس کی حمایتی لڑیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ آگ لگے گی، تو پھر مجھے آگ بجھانی پڑے گی، میں اپنا کام کروں گا۔ تو ایسے یہ فتنوں کے زمانے میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں، تو فتنوں کی آگ بجھائے گا، اپنا کام نہیں ہونے کا۔ اس لیے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، جی ہاں، چاہے کمزور شکل میں ہی ہو، کیونکہ کمزوری کے بعد قوت آئے گی، ہر چیز پہلے کمزور ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں، تو ایسے ہر کام پہلے کمزور، پھر دھیرے دھیرے وہ اللہ کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی طاقت پہنچائے گا، اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، اس کی مددیں آئے گی، اس کی برکتیں آئے گی، یہ ہونے والا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے، دشواری کے پیچھے آسانی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دشواری آئی، کام بھی کرنا ہے، گھر میں سے جو ہے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، 4 لڑکیاں ہیں گھر میں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو مدد میں رہتے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ڈھال تھے، آپ کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے، ان کا اثر بہت تھا، تو وہ بھی نہیں رہے، خدیجہ بھی نہیں رہی، تو گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، باہر بھی کوئی نہیں ہے، وہ دشمنی بڑھ گئی کیونکہ اب کوئی ڈھال نہیں ہے۔ اور حکم بھی آیا 3 سال کے بعد کہ کھل کے دعوت دیجیے، پہلے چھپ کے دعوت دیتے تھے، تو حکم آیا کہ کھل کے دعوت دو، اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ڈال جو بنے ہوئے تھے چچا وہ بھی اڑ گئے۔ ایسا ہوا ایک دم، اس دونوں صدمے آ گئے، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ اب کون سہارا ہے؟ کہ اللہ سہارا ہے، اللہ سہارا ہے، آپ کام کرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ نے کہا اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، آپ کام کرو، واللہ یعصمک من الناس۔ جب آیت اتری تو جو اپنی نگرانی کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، ان کو حضور نے چھٹی دے دی کہ تم چلے جاؤ، کیوں کہ میرے اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو کام کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کا مددگار ہے، واللہ ناصر دینہ، اللہ ناصر دینہ، اللہ اپنے دین کا مددگار ہے، اس لیے جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی بھی مدد کرے گا۔ اصل مددگار تو اللہ ہے اپنے دین کا، یہ دین نہیں مٹے گا اور یہ امت نہیں مٹے گی، یہ امت رہے گی، کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں کر سکتی، یہ بات منظور ہو گئی ہے، یہ امت رہے گی، یہ دین بھی رہے گا، یہ قرآن بھی رہے گا، یہ سب اللہ کی حفاظتوں میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کو اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے ان پر کچھ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، ان کے گناہوں کے، یہ تو ہوگا، ہاں، اس لیے اپنی اصلاح کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، جی ہاں، تاکہ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ آتی رہے، اللہ کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ مدد بعد مرتبہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ مدد اٹھ گئی، پھر جب اصلاح ہوئی مدد آ گئی۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ایسی چیزیں ہوتی رہے گی، نبیوں کے دشمن ہوں گے جنات بھی، نبیوں کے دشمن ہوں گے انسان بھی، یہ آپ کو پہلے سے بتایا گیا، تو کہ نبی نہ گھبراوے، نبی نہ گھبراوے، کیوں کہ اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا کہ اللہ مدد کے لیے کافی ہے، ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بتائے قیامت تک کے لیے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، زمین آسمان میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، یہ طے ہے بات۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میں ایک امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک ایک آدمی، اور نبی اپنی دعوت میں یہ چاہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں حق پر لگے، نہیں تو یہ برباد ہو جائے گی۔ ہاں، دنیا کمانے میں، دنیا کے استعمال کرنے میں یہ برباد ہوگی، دنیا کی زینت کی وجہ سے برباد ہوگی یا دنیا داری کی محنت کی وجہ سے برباد ہوگی، یہ صلاحیتیں حق پر لگ جائیں۔